بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کا یوم منانے کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل کراچی کے زیر اہتمام اس مبارک تقریب میں حاضر ہیں۔ حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قادری اور چشتی طریقت کے دونوں سلسلوں کے فیض یافتہ بزرگوں میں سے تھے، اور ان اکابر میں سے تھے کہ اندر ظاہر اور باطن دونوں کمال درجے پر جمع تھے۔ یہ خوبی ہماری تاریخ اسلام کے دور اوائل میں پائی جاتی تھی، یعنی آپ قرون اولیٰ کو لے لیں اور ابتدائی چند صدیوں کو لے لیں، وہ زمانہ جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر وہ چلتے چلتے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ سہرورد شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا شیخ محقق شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، یعنی آج سے 3، 4، 5 صدیاں پہلے کا جو زمانہ بیتا ہے، اس دور تک اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اکثر بڑے علماء اور محدثین اپنے وقت کے جلیل القدر اولیاء اور عرفاء بھی تھے، اور اس دور کے جلیل القدر اولیاء اور عرفاء اپنے وقت کے بڑے بڑے علوم ظاہری کے ماہر ائمہ اور محدثین اور فقہاء بھی تھے، یعنی ظاہر اور باطن کے علوم پہلے زمانوں میں اکابر میں جمع ہوا کرتے تھے، مگر مستثنا بھی تھا، مستثنیات بھی تھیں، مگر بالعموم اکابر میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی تھیں۔ جو وقت گزرنے کے ساتھ زوال آتا گیا، تو شخصیتوں کے اندر جو ہمہ گیریت کا ایک پہلو تھا، جامعیت کا ایک پہلو تھا، اور ہمہ نو کمال کا جو پہلو تھا، اس میں بھی تقسیم ہوتی گئی، اور کلی شخصیتوں کی جگہ جزوی شخصیتیں زیادہ تر لینے لگی، اور اپنے اپنے دور میں اہل کمال جزوی کمال کے اونچے مرتبوں پر فائز ہو رہے لگے۔ پھر اس دور میں یہ بات آج تک چلی آ رہی، مگر اس دور میں پھر ہمہ جہت شخصیتیں جن میں ہمہ نو کمال پایا جائے وہ پھر قلیل ہونے لگی۔ خال کبھی ایسی شخصیتوں کے بعد یہ دور دراز علاقوں میں کوئی ایسی دکھائی دیتی کہ جس میں بیک وقت نحو، منطق اور فلسفہ کی امامت کا درجہ بھی نظر آئے، اور تصوف، طریقت، معرفت اور عشق کے کنویں بھی جہاں چلتے ہوں اور چشمے وہ بھی نظر آئے۔ حضرت مجدد گولوی رضی اللہ تعالی عنہ ان اکابر اور نابغہ اور روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے بیک وقت قاضی مبارک کا سبق بھی پڑھایا، اور خصوص و حکم اور فتوحات مکیہ اور مثنوی شریف کے درس بھی دیے۔ یہ چیز یکجا جس انداز کے ساتھ آپ کی ذات میں ہوئی، وہ مرتبہ جامعیت کا کم ہستیوں کو نصیب ہوا ہے۔ 2 واقعات میں ایسے عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں، جو حضرت کی کسی بھی سوانح حیات کی کتاب میں رقم نہیں ہو سکی۔ وہ روایت ہماری ذاتی خاندانی روایت ہے، 2 روایتیں۔
دونوں باتیں جو واقعات عرض کر رہا ہوں ان کے راوی مجھ سے خود میرے والد گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے، اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دور تھا۔ آخری وصال سے آخر کے 2-3 سال 4 سال کا عرصہ آپ پر زیادہ تر جذب کی کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ تو یہ 32 اور 34 کے درمیان کی بات ہے۔ قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود بیان فرمایا کہ وہ لکھنؤ سے چلے، فرنگی محل میں وہ اور جوائی ٹولہ کے طبیہ کالج میں اور فرنگی محل میں اساتذہ سے پڑھتے تھے۔ 7 سال کا قیام اس زمانے ان کا لکھنؤ میں تھا۔ اس دوران فرماتے ہیں کہ میں 2 مرتبہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بغرض زیارت حاضر ہوا۔ پہلی بار جب آیا تو فرماتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت کرنے کی نیت سے آیا۔ اس وقت تک والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت نہیں کی تھی۔ آپ نے بیعت کی ہے 1948 میں بغداد شریف نقیب الاشراف حضرت سیدنا ابراہیم سیف الدین الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ بزرگ حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے۔ آپ کی سب سے بڑی ہمشیرہ ان کے گھر تھی، اور بغداد شریف میں آخری نقیب الاشراف ان کا مزار اقدس بھی وہیں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین میں سامنے حجرے میں۔ اور حضرت بابو قبلہ بابو جی خواجہ سید غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد شریف قافلہ لے کے حاضر ہوتے، حضرت نقیب الاشراف سیدنا ابراہیم سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو انہیں تلاش کر کے انہیں آگے کرتے، اور ان کی ابتدا میں یا معیت میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پہ حاضر ہوتے اور ان سے عرض کرتے کہ آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض کریں تو پھر ہم پیش ہوں۔ اس بات کی روایت مجھ سے مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب نے کی کہ وہ کسی موقع پر خود بھی اس مجلس میں موجود تھے، ان کے معمولات کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ 48 میں جا کے انہوں نے مسنون استخارہ کے نتیجے میں ہدایت ملی اور جا کے بغداد شریف بیعت کی 48 میں، اور حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہو رہے ہیں 32-33 کے زمانے کی بات، یعنی بیعت سے تقریباً 16 سال قبل، نومری کا زمانہ تھا، طالب علمی کا دور۔ فرماتے ہیں حاضر ہوا، آپ اپنے چھت پر، برآمدے کی چھت پر، سردیوں کے دن تھے، ایک لمبی کرسی تھی جس طرح عام چیئر ہوتی ہے، اس پر دراز تھے، اور مراقبے کی کیفیت میں تھوڑا تھوڑا جذب کا حال محسوس ہوتا تھا، آرام فرما۔ زائرین اور حضار موجود تھے۔ فرماتے ہیں آپ تھوڑے متوجہ ہوئے زائرین کی طرف، تو مجھے پہلی بار دیکھا، میں آگے ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ میرا نام ہے، جنگ کا رہنے والا ہوں، اور لکھنؤ میں اتنے عرصے سے زیر تعلیم ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں لکھنؤ سے اب حاضر ہوا ہوں بیعت کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ بات سنی اور آنکھیں بند کر لی، پھر مراقبے میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی اور اپنی زبان میں فرمایا تُدھاں بیعت تھی ہوئی۔ فرمایا بھائی آپ کی بیعت ہوئی ہے۔ والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ حالت جذب ہے، آپ نے معلوم نہیں کس بات کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کیا حضور میں نے تو ابھی تک بیعت نہیں کی کہیں، اور پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر جواب میں تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ابھی آپ کی بیعت ہوئی۔ فرماتے ہیں تیسری بار پھر میں نے درخواست، اس وقت آپ نے فرمایا
کہ میں نے آپ کو بتا جو دیا ہے کہ آپ کی بیعت ہوئی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بس والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ آپ اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بیعت مقدر ہو چکی ہے وہ مقام کوئی اور ہے اور حصہ فیض بھی وہیں مقرر ہے، اس لیے آپ نے احتراز فرمایا ہے اس وقت مجھے بیعت کرنے سے۔ 1948 میں پھر انہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم ہوا اور وہ بغداد شریف حاضر ہوئے اور سیدنا ابراہیم سیف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت 16 سال بعد جا کر، جس کا نہ صرف اشارہ بلکہ صراحتاً بیان 16 سال قبل حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا۔ فرماتے ہیں اگلے سال میں دوبارہ حاضر ہوا زیارت کے لیے، اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ مجلس میں اور لوگ بھی حاضر تھے، تو والد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہری پور کے ایک عالم تھے، انہوں نے مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ سے سوال کیا کہ حضرت اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ دل بدستاور کے حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر۔ تو آپ ذوق میں آ گئے، بڑی دلچسپی لی اور فرمانے لگے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی غریب کے دل کو سنبھالو جو شکستہ دل ہو، حوادث زمانہ سے جس کا دل چور چور ہو، ٹوٹا ہوا ہو، مایوس ہو، اس کے دل کا سہارا بنو، اس کے دل کو سنبھال لو۔ ایسے غریب کا ایک دل اگر آپ نے سنبھال لیا، شکستہ دل کا ایک دل سنبھال لیا، تو وہ 1000 مرتبہ کعبے کے طواف کرنے سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ فرماتے ہیں جب یہ تفسیر میں نے وقت چونکہ تھوڑا ملخصاً عرض کر دیا اور چونکہ علماء کی مجلس ہے تفصیل کی ضرورت بھی نہیں، اجمالی کافی۔ فرمایا اس شرح کو بیان کر کے فرمانے لگے اس کا ایک معنی اور بھی۔ تو پہلے دل سے مراد کسی غریب کا شکستہ دل کا دل لیا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مکشوفات میں اسی طرح اشارہ فرمایا کہ میں نے پوچھا باری تعالیٰ تو کہاں ملتا ہے؟ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے الہاماً فرمایا عبد القادر میں شکستہ دلوں کے دل میں رہتا ہوں، مجھے تلاش کرنا ہو تو ان کے ہاں تلاش کیا کرو جن کے دل ٹوٹے ہوئے۔ اور ایک مقام پر فرمایا باری تعالیٰ آپ کی قربت مطلوب ہو تو کیا کریں؟ فرمایا شکستہ دلوں کی دعوت کیا کرو، میں ان کے دسترخوان پہ ہوتا ہوں۔ یہ آپ کے الہامات اور مکشوفات میں سے ہے۔ تو مسلم شریف کے شعر کا پہلا معنی آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جس کا دل حوادث سے زمانہ سے مایوس ہو گیا ہو اور ٹوٹ چکا ہو، اس کے دل کا سہارا بنا۔ عرفاء نے اپنے اپنے انداز میں اسی موضوع کو بیان کیا۔ کسی نے کہا مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا آئی، پر کسی دا دل نہ ڈھائیں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ خیر عرفاء نے اپنی اپنی زبان میں اس مضمون کو بیان کیا۔ سمانے لگے ایک معنی اس کا اور بھی۔ تو اب فرمایا کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کر لو۔ پہلے معنی میں دوسرے غریب کے دل کو تھامنے کا، فرمایا کہ اپنے دل کو مضبوط کر لو، کیونکہ انسان کا دل صحرا میں خشک پتے کی مانند ہوتا ہے جس میں حرص و ہوس اور خواہشات نفسانی کی آندھیاں چلتی ہیں، اور خشک پتا کبھی اس آندھی سے اڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ فرمایا مولا روم فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو خشک پتے کی طرح صحرائے حیات کی نفسانی آندھیوں کے سپرد نہ کر، بلکہ اس کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ ایک جگہ پر مضبوط کر لے۔ تعلق مع اللہ میں اسے مضبوط کر لے تاکہ جتنی بھی آندھیاں چلیں دل دائیں بائیں نہ جھکے، اس کا دھیان فقط یار کی طرف رہے۔ اور اگر اے بندے تیرا دل مضبوط ہو گیا تعلق باللہ میں، تو پھر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، پھر کعبے کے 1000 طواف کرنے سے ایک دل کو مضبوط کر لینا بہتر ہے۔ کیونکہ کعبہ سیدنا خلیل اللہ کی تعمیر کردہ عمارت ہے،
اور ایسا دل اللہ کی رہائش گاہ اور گزرگاہ. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے اس کا ایک معنی اور ہے. تیسرا معنی بیان فرمایا کہ دل بدستہ آور کی حج اکبر. فرمایا کسی کامل کا دل تھام لے یہ حج اکبر ہوگا. کسی کامل کا دل تھام لے کہ کامل کا دل تھام لیں گے یہ نسبت حج اکبر ہو جائے گی. آگے پھر وہ اطلاق اس کا ہر شعر پر مصرے پر اس طرح ہوتا ہے. تو ماننے لگے بڑا ذوق پیدا ہوا سامعین میں, پھر خاموش ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اس شعر کے 4 معنی اور بھی ہیں انہاں تجھا سمجھنا سی. خاموش ہو گئے. فرمانے لگے کہ حاضرین جو تھے کہ ان کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی اس لیے وہ بیان نہیں کرتے. 3 بیان کر کے اکتفا کیا اور فرمایا کہ ہر شعر کے کم سے کم 7 معنی ہو. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. یہ 2 روایتیں پہنے جو آپ کے حوالے سے کہیں درج نہیں ہوئی, میں نے چاہا کہ آج کی مجلس میں انہیں بیان کر دوں. جس زمانہ میں حضرت مجدد گورلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھولی وہ زمانہ اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا, اور ہندوستان کے مختلف مراکز پر علم و عرفان کی شمع روشن تھی, اور ہندوستان میں بڑے بڑے مراکز علم کے جاری تھے. دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا یعنی خاندان شاہ ولی اللہ کا مرکز علمی آباد تھا. لکھنؤ میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور حضرت بحر العلوم کے فیضان کا ایک مرکز, لکھنؤ میں فرنگی محل کے اکابر علماء کا ایک مرکز آباد تھا. رامپور میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسند آرائے علم, تو وہ خیر آباد کے سلسلہ علماء کا مرکز آباد تھا. کانپور میں مولانا احمد حسن محدث کانپوری کا مرکز تھا. سہارنپور میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کا مرکز تھا. علی گڑھ میں حضرت استاذ الکل مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرکز تھا. بریلی شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکز علم و عرفان آباد تھا. ادھر اس وقت دیوبند کا مدرسہ بھی قائم ہو چکا تھا, اور محمد قاسم نانوتوی صاحب اور پھر آگے ان کے تلامذہ جو علماء دیوبند آگے منظر عام پہ آئے انہوں نے اپنے سلسلہ علمی کا آغاز کر دیا ہوا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو خصوصی نسبت تلمس تھی وہ علی گڑھ کے مسند علمی سے تھی. دیگر مراکز سے بھی آپ نے کچھ فیض لیا اور اساتذہ اور ائمہ علم و فن کے جو دیگر سلاسل تھے ان سے بھی اکتساب علم کیا, مگر حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی شرف تلمس تھا. استاذ الکل علامہ فتح اللہ علی گڑھی یہ شاگرد تھے حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ. وہ شاگرد تھے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح 4 واسطوں سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت علمی حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جا پہنچی. باقی اور مراکز اور سلاسل علم و فن کے سلاسل سے بھی آپ نے اکتساب فیض فرمایا ہے. طریقت میں آپ نے اپنے ماموں سے سلسلہ قادریہ میں خلافت لی تھی, اور سلسلہ چشتیہ میں اکتساب فیض حضرت خواجہ شمس الدین شمس العارفین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب فیض کی.
آپ کی شخصیت مقدسہ کے بہت سے گوشے ہیں، مگر یہاں ایک بات چونکہ علماء کی مجلس سے میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا۔ میری اپنی نگاہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف معرفت میں، طریقت میں، عشق میں، بلکہ ظاہری علوم و فنون میں اپنے وقت کے بہت بڑے معتمد امام کے درجے سے کم نہ تھے۔ وہ ظاہری علوم و فنون کے اور خاص طور پہ معقولات کے امام میں وقت تھے۔ مگر جو بات توجہ طلب ہے، اتنی بڑی فاضل شخصیت، مگر چونکہ معروف صاف ظاہر ہے شخصیت کسی ایک نہ ایک گوشے سے ہوتی ہے، دوسرے رنگ ان کے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسی اپنے زمانے میں جو ہمارے زمانے میں ایک بزرگ ہو گزرے، ان میں سے ایک بزرگ دیکھے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمیں خاندانی اعتبار سے اور مجھے ذاتی طور پہ بڑے بچپن کے زمانے سے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ملا، بڑے قریب ہو کے آپ کو دیکھنے اور سال ہا سال تک آپ کے ساتھ ایک قرب، معیت اور آپ کی صحبت اور مجلس میں حاضری کے مواقع ملے۔ آپ کا ہمارے گھر کثرت سے آنا جانا بھی تھا۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے مراسم تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے زمانے کے علوم اور فنون کے متبحر سمندر تھے، متموج متلاطم سمندر تھے علم و فن کے، مگر پتلا سا ویل کا قمیض اور نیلی دھوتی اور پتلی سی چادر، یہ درویشانہ رنگ کبھی معلوم نہیں ہونے دیتا تھا کہ علماء والی جاہ و حشمت کے قریب بھی نہیں وہ انداز تھا۔ اور بہت سے علماء کراچی کے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، انہیں عمر بھر یہی سمجھتے رہے کہ یہ خالی ایک پیر ہی ہے اور ایک گدی نشین ہے، ان کے علمی مقام و مرتبہ سے بڑے بڑے قائدین اور اکابرین بھی واقف نہ ہو سکے، اپنے وقت کے امام تھے۔ تو یہ ایک انداز رہا ہے کئی اکابر کا کہ وہ عشق کا ذوق اور معرفت کا ذوق اور طریقت کی نسبت وہ اتنی غالب آئی کہ دوسری چیزیں پھر چھپ رہی۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بڑے اکابر، افاضل اور ائمہ وقت میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے جو رد روافظ پر جو کچھ لکھا اور کہا ہے، اور رد نجدیت اور وہابیت پر جو کچھ لکھا اور کہا ہے، اور جو مناظرے کیے، اور جو بعض مسائل کے اور استفسارات کے جوابات مرمت فرمائے، رد قادیانیت پر جو کچھ لکھا، اور وہ تو خیر بہت بڑا ایک مارکہ بھی ہوا۔ اگر آپ کی وہ تحریریں اور آپ کی تصنیفات کا اور بعض آپ کے رسائل کا مطالعہ کریں تو صرف چند صفحات کا پڑھ لینا اہل علم کے لیے ان کے علمی مقام کو سمجھنے کے لیے کافی۔ ان کو اگر علامہ گردیزی صاحب نے اعلی حضرت اور امام اہل سنت لکھا ہے تو میں برملا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہرگز کسی مبالغے سے کام نہیں لیا، وہ بلا شک و شبہ امام اہل سنت تھے اور اعلی حضرت تھے، یعنی ان کا مقام تھا، وہ اس مقام کے حامل تھے۔ مگر اتنے بڑے صاحب علم و فضل اور صاحب علم و فن ہونے کے ساتھ اب طبیعت کے اندر اپنے شیخ کی نسبت سے تواضع اور انکساری اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ اپنے شیخ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت سلوک کے لیے حاضر تھے۔ معمول یہ تھا، میں یہ بات علماء کی مجلس میں بطور خاص سنا رہا ہوں کہ آج ہم علم اور فن کا شغف رکھنے والے طالب علمانہ چھوٹی چھوٹی حیثیت رکھنے والے لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ان کی کتنی بڑی عظمت تھی اور کتنا بڑا بلند رتبہ تھا کہ شیخ کی خدمت میں تربیت کے لیے رہتے تھے، اور رات کو شیخ کے اٹھنے سے پہلے ان کی طہارت کے لیے وضو کے لیے لوٹا بھرتے اور پانی بھرتے تھے۔ اور جس راستے پر حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا، اٹھنے سے کافی پہلے اٹھ جاتے، اپنی نماز تہجد پڑھ لیتے، پھر جا کے راستہ صاف کر آتے کہ کہیں کوئی روڑا نہ پڑا ہو، کانٹے نہ پڑے ہوں، ٹھوکر نہ لگے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ راستے کا رات کے اندھیرے میں جائزہ لے آتے۔ ایک رات اٹھے، جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک کھالا، نالا جس کو کہتے ہیں نا، نالا راستے میں تھا، اس کے اوپر ایک پل تھی چھوٹی سی، وہ کوئی جانور رات کو گزرے تو پل ٹوٹ گئی۔
آپ نے دیکھا کہ تو اچھا بھلا نالا ہے، حضرت کا وقت اٹھنے کا قریب ہو گیا تو ان کو تو چھلانگ لگانا پڑے گی، رفاجت کے لیے آگے جانا ہے تو تکلیف ہوگی، شیخ کے قدموں میں موچ نہ آ جائے۔ اتنی تکلیف بھی گوارا نہ کی، وقت اتنا نہیں تھا کہ مٹی ڈال کر اس کو بھر دیتے، بس پانی بھر کے رکھے، وضو کے لیے بھی لوٹا رکھ لیا، طہارت کے لیے بھی مقرر جگہ پہ رکھ لیا، دوڑ کے گئے، ارد گرد سے گھاس پھوس جمع کیا، مٹی جمع کی، اور جیسے سجدے کی حالت میں کھالے میں خود لیٹ گئے اور اپنے اوپر مٹی اور گھاس پھوس ڈال کر اپنی پشت کو پل بنا دیا، اپنی پشت کو پل بنا دیا تاکہ اسی کو پل سمجھ کے شیخ گزر جائیں، تکلیف نہ ہو۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، آواز دی میر علی، علی آواز نہیں آئی، جواب نہیں ملا، لوٹا اٹھایا چل دیے، پل کے اوپر پاؤں رکھا، اب پل اور انسان کی پشت میں فرق ہے، قدم جو رکھا تو گزر کے فرمانے لگے یہ کون ہے؟ اس وقت ممکن نہ تھا کہ جواب نہ دیتے، عرض کیا حضور دا غلام مہر علی۔ بس وہ سمجھ گئے کہ عاجزی اور تواضع اور اکتساب فیض میں اس درجے پر پہنچنا ہی مقصود تھا، یہ توحید مطلب ہے، بس اس مقام پر پہنچنا دیکھ لیا، اٹھا کے سینے سے لگایا اور فیض سے سینہ معمور کر دیا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے امت مسلمہ کی بھی بڑے صغیر پاک و ہند کی سطح پر خدمات انجام دی، تحریک خلافت میں بڑا نمایاں کردار انجام دیا۔ آپ نے نہ صرف طریقت کی خدمت کی بلکہ بیک وقت دین و ملت کی بھی خدمت فرمائی، اپنے دور کے اٹھنے والے لادینیت کے فتنوں کا سدباب کیا، ارتداد کے فتنوں کے ساتھ مارکہ آرائی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا عقیدے کا تیقن، مسلک میں پختگی، مسلک میں استحکام، علم میں گہرائی، علم میں گہرائی، عقائد باطلہ کی تردید، الحاد اور دہریت کا رد، کفر و ارتداد کا رد، ان چیزوں میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ آپ کے اندر مسلک اور عقیدے کی بڑی غیرت تھی، مسلکی عصبیت تھی، اپنے اندر بڑی پختگی تھی، اور علی وجہ البصیرت شرح صدر کے ساتھ عقیدہ اہل سنت پر قائم، اور عقیدہ اہل سنت کے مجدد، اس کے مبلغ اور اس کے دفاع کرنے والے تھے، محافظ تھے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی علماء کی مجلس میں، اس بات کا تعلق ہمارے آج کے دور میں اپنے مسلک اہل سنت کے فروغ اور اس کی ترقی کی حکمت عملی کے ساتھ بڑا اہم موضوع ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس اور آپ کے طریق اور آپ کے اسلوب اور آپ کی حکمت عملی اور آپ کے اسلوب دعوت کو ایک نمونہ کے طور پہ سامنے رکھتے ہوئے ایک دو ضروری چیزیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان تمام امور اور حقائق کے باوجود طبیعت میں اعتدال اور رواداری تھی۔ یہاں اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آنکھوں کا سر کا تاج ہے، ہمارے امام و پیشوا ہے، یا اس طرح کی کسی اور ایک شخصیت کو آج فقط ایک فرد یا ایک شخصیت کو پورے مسلک اہل سنت کا ہر لحاظ سے تشخص و عنوان بنا لیتے۔ اس اقدام سے آج کے دور میں عالمگیر سطح پر ہمارے مسلک اور عقیدے اہل سنت کے فروغ میں ایک رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ جو چند چیزیں میں اس موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق ایک فارمولے کے ساتھ۔ فارمولہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی بزرگ کو یہ اختلاف اس امر میں نہیں ہوگا کہ ہم ایک حق پر مبنی عقیدہ اور مسلک کے رکھنے کے باوجود روح بزوال ہے، اور جن لوگوں کا عقیدہ مبنی بر حق نہیں ہے، جن کے اندر غلطیاں ہیں، جن کے اندر اعتزال ہے، جن کے اندر کئی پہلوؤں سے ضلالتیں ہیں، وہ غلط عقائد اور مسلک رکھنے کے باوجود اور غلط مسلکی رجحانات کے باوجود روح بترقی ہے۔ اس تجزیے سے انکار میں سمجھتا ہوں کسی بھی صاحب بصیرت اور صاحب درد کو نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم
10-15-20 طلبا کو اپنے مدرسہ کے کمرے کے اندر بیٹھ کے عمر بھر پڑھا کر اور کنویں کے اندر رہ کر اور پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیے بغیر اپنی بات پہ قائم رہیں تو وہ بادشاہی کرنے کا بھی ہمیں حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا، مگر ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم آج اپنے مسلک کا بچاؤ چاہتے ہیں، دفاع چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اس کا فروغ چاہتے ہیں، تو ہمیں اکابر میں خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اکابر اور اپنے ائمہ اور اپنے اکابر میں سے فقط ایک ہستی کے طریق کو کل طریقہ بنا لینے کی بجائے جملہ اکابر کے طرق اور اسالیب سے اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی ساری بات ملخصاً تو عرض کر دی ہے، اب تھوڑی تفصیل کی طرف جانا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت ہمارے سر آنکھوں پر، یعنی میں آپ کو عرض کروں، اللہ گواہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے ساتھ میری 2 نسبتیں ہیں تلمذ کی، ایک اپنے والد گرامی کی طرف سے، ایک میرے استاد مولانا عبدالرشید رضوی صاحب کی طرف سے۔ میرے والد گرامی اور میرے دوسرے استاد مولانا عبدالرشید صاحب دونوں حضرت محدث اعظم پاکستان کے شاگرد، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بچپن میں سال ہا سال ان کی شفقتوں کا فیض اور برکات اور خیرات مجھے ملی، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف بچپن میں، بالکل بچپن کا زمانہ تھا، ملا، ان کی فیوضات ہیں، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اسباب اور ہیں، میں اگر فقط بات کہہ رہا ہوں، عوامل اور اسباب کی طرف اس وقت نہیں جا رہا۔ منہاج القرآن کے اندر میں علی وجہ البصیرت اور بربنائے تیقن اور بربنائے وثوق ایک حقیقت اظہار کا، ایک نفس واقعہ کا اور ایک حقیقت نفس الامر کا اظہار کر رہا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن میرا پختہ عقیدہ ہے، اللہ گواہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے خالی نہیں ہے۔ اس تحریک منہاج القرآن میں جن اکابر کا فیض حقیقتاً داخل ہے، میں محض نہ احتراماً کہہ رہا ہوں اور نہ محض ادباً کہہ رہا ہوں، میں اعتقاداً کہہ رہا ہوں، جن اکابر کا فیض تحریک منہاج القرآن میں داخل ہے ان میں اعلیٰ حضرت بھی۔ اب کوئی اس کی ٹھیکیداری اپنے پاس رکھنا چاہے تو یہ بھی اس کی بادشاہی ہے، یہ بھی حق ہے، ہمارا جھگڑا نہیں، مگر میں نے حقیقت اظہار کر دی۔ مگر باوجود اس چیز کے میں پورے درد کے ساتھ اکابر علماء کرام اور خطبہ اور ائمہ اور مدرسین اور طلباء اور اہل علم و فکر کی مجلس میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ سے یہ بات کہی، آج تک کہہ رہا ہوں، کئیوں کو پہلے سمجھ میں نہ آئی، آج کئیوں کو آ گئی ہے، آج نہیں سمجھیں گے مگر 10-20 سال کے بعد سارے ہی سمجھ جائیں گے، مگر 20 سال بعد سمجھ آئی تو شاید نقصان زیادہ ہو چکا ہوگا، اس لیے آج اگر سمجھ آ جائے تو ہم اپنی لٹتی ہوئی پونجی کو جلد سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمارا اختلاف مسئلہ مسلک کا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ ہم کوئی مسلک کا اختلاف رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک جو اعلیٰ حضرت کا مسلک تھا، میں پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا ہمارے مسلک میں ایک سوئی کی نوک کا اگر آپ کروڑواں حصہ کر لیں اور اس کی جو کمیت بنے اتنا بھی فرق نہیں ہے ہمارے عقیدے و مسلک میں اور جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ و مسلک تھا۔ ہم ان کے دسترخوان نعمت کے خوشہ چین ہیں، ان کے جوڑوں کی خیرات سے آگے چلنے والے ہیں، اور انہیں کے فیوضات علمی اور ان کے فیوضات روحانی کے چھوٹے چھوٹے حصہ داروں میں سے ہیں۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسلک کے تحفظ، اس کے دفاع، اس کے فروغ کے تقاضے کیا ہیں، اس مسلک کے اہل سنت والجماعت کے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کے اور مسلک کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے اور مسلک حضرت محدث علی پوری کے، ان کے تحفظ اور دفاع کے تقاضے اور حکمتیں کیا ہیں۔ اس لیے میں نے مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ آج یوم ہے اور آج اس سے بہتر موقع کوئی نہ ہوگا کہ ان کی شخصیت بالکل ایک نمونے کے طور پہ آنکھوں کے سامنے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیا وقت مختلف ادوار میں اسی گزشتہ صدی کے اندر جو ہمارے اکابر ارائمہ اور اسبے انہوں نے جو جو اپنے اپنے دور میں طرق اپنائے، اسالیب اپنائے، جو جو حکمت ہائے عمل اپنائی اور جو جو علمی طریقے مسلک کی خدمت کے، دین کے دفاع کے، دین کے فروغ کے اپنائے، آج کا دور کسی ایک طریقے کو جزءاً
یعنی بہت سارے طرق اور اسالیب میں سے کسی ایک کو اپنا کر اگر آپ چاہیں کہ مسلک اہل سنت عالمگیر سطح پر ترقی پا جائے گا، ای محالستو جنو، آج کا دور ہمہ جہت کام کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ دوسرے عقائد اور مسالک کے فروغ کے لیے بہت سے عوامل کار فرمائیں، حکومتوں سلطنتوں کا سرمایہ لگ رہا ہے، ارب کھرب روپے خرچ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ الاسلام ان کی دولتیں یا صرف اپنے عقیدے کے فروغ پر خرچ ہو رہی ہیں یا انگریزوں کے کتوں اور ان کے گھوڑوں اور ان کے جانوروں کے تحفظ پہ خرچ ہو رہی ہیں بس، اور آپ تہی دامن کچھ نہیں ہے پلے آپ کے سوائے ایک سچے مسلک کی دولت کے، بس خالی ہاتھ ہے، خالی دامن ہے۔ تو اس وقت جنگ لڑ کے اپنے مسلک کا دفاع بھی کرنا ہے اور بہکتی ہوئی گمراہ ہوتی ہوئی نوجوان نسل کو اس سچے مسلک کے مرکز کی طرف موڑ کر بھی لانا ہے اور اس مسلک کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اس کے لیے صرف کسی ایک حکمت عملی اور ایک طریقہ اور ایک اسلوب کو ہی کافی سمجھ کر پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے ہمارے کئی بزرگ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرنے پر مصر ہیں، تو ہمارا مسلک سواد اعظم سے چل کر ایک چھوٹا سا فرقہ میں منتقل ہو جائے گا، اور کر دیا گیا ہے۔ اب سواد اعظم فقط کہنے کی باتیں رہ گئیں۔ اس میں حضرت مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہمیں بڑی مدد دیتا، تو میں جو چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک فارمولہ رکھ رہا ہوں اس وقت دفاع اہل سنت کا، ترقی مسلک اہل سنت کا، فروغ اہل سنت کا، اتحاد اہل سنت کا عالمگیر سطح پر مسلک کے احیاء اور فروغ کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا انحصار اور ہمارا زور نفس عقیدہ پر ہونا چاہیے، نفس عقیدہ پر پہلی بات، صحت عقائد پر ہونا چاہیے، مختلف فتاوا پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر دور کے اکابر نے اپنے اپنے معاصرین کے اوپر گرفت کی، کئی لوگوں کے عقائد پر گرفت کی، فتوے جاری فرمائے، بعض کی عبارتوں پر گرفت کی۔ یہ بات فقط اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوئی، علامہ ابن تیمیہ کے معاصرین نے علامہ ابن تیمیہ پر بھی کی تھی، ابن القیم پر بھی کی گئی۔ اب تفصیلات کا وقت چونکہ نہیں، یہ بڑے پرانے وقتوں سے سلسلہ رہا، فقط میں ایک علامہ ابن تیمیہ کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ امام نبہانی نے پوری کی پوری کتاب جمع کی، مرتب کی، ان ائمہ محدثین فقہا اور اکابر کے تحریروں پر مشتمل جو علامہ ابن تیمیہ کے رد میں لکھی گئی، خاص طور پہ شواہد الحق بے استغاثت سید الخلق کے نام سے جو کتاب ہے، علامہ ابن تیمیہ پر مختلف لوگوں نے گرفت کی، امام سبکی نے گرفت کی، امام سیوطی نے کی، امام شارانی نے کی، اور اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو اتنے شدید الفاظ کے ساتھ ان کی عبارتوں پر، ان کے اقوال پر، ان کے بعض عقائد پر گرفت کی۔ اعلی حضرت کا طریقہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہم اس کو اسوہ مانتے ہیں، مگر ایک یہ بھی طریقہ رہا۔ شاہ اسماعیل دہلوی پر اعلی حضرت نے لزوم کفر کے لیے 70 وجوہ بیان کی، مگر عدم التزام کے باعث تکفیر نہ کی، جبکہ اعلی حضرت کے اکابر میں سے بعضوں نے تکفیر بھی کی۔ تو اکابر کی ہمیشہ طریقے رہے۔ ہمارا انحصار اہل سنت کے بنیادی عقائد کے تعین پر ہونا چاہیے، غلط عقیدہ رکھنے والوں کی عبارات پر دیے گئے فتوے پر نہیں ہوتا، تعین بنیادی عقائد کے اصول و مبادی پر ہوتا ہے۔ اس امر کا تعین ہونا چاہیے کہ کون شخص جو یہ عقیدہ رکھے تو اہل سنت کہلائے اور جس کا عقیدہ یہ نہ ہو تو اہل سنت سے خارج ہو جائے۔ علمی تعریف ہوتی ہے ہمیشہ ایک چیز کی، جیسے ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی کرتے ہیں، فقہ کی کرتے ہیں، شریعت کی کرتے ہیں، فقہ کے اندر ہر اصطلاح کی کرتے ہیں، ہر تصور کی کرتے ہیں، اصول حدیث میں کرتے ہیں، شرعی امور میں کرتے ہیں، عقائد میں بھی تعبیرات ہوتی ہیں۔ ہم نے عقائد کی کتابیں عمر بھر پڑھی اور پڑھائی ہیں اور دیکھی ہیں، ہر روز صبح و شام ان پر تدریس کا نظام ہوتا ہے، تو عقائد اہل سنت کیا ہیں ان کا بنیادی بیان ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اکتفا اور قناعت اس امر پہ کریں کہ جن لوگوں کے عقائد اعلی حضرت کے بیان کے مطابق، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق،
حضرت شاہ ولی اللہ مدث دہلوی کے مطابق، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مطابق، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق مدث دہلوی کے مطابق، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر کے مطابق، اور پھر یہ تو اکابر ہیں بر صغیر کے، مگر جو ائمہ عقائد میں ماتریدی امام ہیں، اشاعرہ میں ہیں، اس کے بعد آج تک لکھنے والے ہماری کتابوں کے محشی بھی ہیں، مصنفین ہیں، عقائد کا جو اصولی چیز ہے اس کے مطابق ہم ایک تعین کریں کہ یہ تعریف ہے اہل سنت کی، جو شخص وہ عقائد رکھے اس کو مسلک اہل سنت سے نکالنے کا حق کسی مفتی کو نہ دیا جائے۔ اصولی بات، جس کا عقیدہ وہ ہو، وہ کسی ایک مدرسہ اور دارالعلوم کے پاس یہ سند، یہ اختیار اور یہ ٹھیکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص کا الف سے یا تک پورا عقیدہ مکمل طول کے ساتھ اہل سنت کے کامل عقائد کے مطابق ہے، اور اگر اس کا بالفرض اپنا ایک طور طریقہ کسی ایک فتوے کے اعتبار سے مختلف ہو تو محض اس ایک فتوے کے پر عمل درآمد تعمیل یا عدم تعمیل پر، باوجود اس کے کہ اس کے سارے عقائد از الف تا یا اکابر و اصاغر کے مطابق عین اہل سنت کے ہیں، تو اٹھا کر اس کو اغیار کی جھولی میں ڈال دیا جائے اور غیر سنی اور کافر مرتد اور خدا جانے کیا کیا بنا دے۔ اور دور جدید کے لوگ جو ہر بات کو عقل پر، اصول پر، ضابطے پر، عدل پر، انصاف پر، دلائل پر پرکھنا چاہتے ہیں، فقط ڈنڈے کے زور پر نہیں ماننا چاہتے، وہ ہمارے مسلک کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ چلے جا رہے ہیں۔ فتاوی کا میں نے عرض کیا، یزید کے وقت سے فتاوی امام اعظم کا سکوت تھا، امام احمد بن حنبل کی تکفیر تھی، آج تک اکابر کے اختلاف رہے۔ میں نے علامہ ابن تیمیہ کی مثال دی، اعلی حضرت کی مثال دی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عقائد اہل سنت میں کس کو شک تھا، مگر آپ شخصی تکفیر کے قائل نہ تھے۔ شخصی تکفیر کے قائل، اس کا مطلب کوئی یہ شخص اخذ نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ وہ عقائد باطلہ کو باطل نہ سمجھتے تھے، ان کی تو پوری زندگی عقائد باطلہ اور نجدیت اور وہابیت کے گستاخانہ عقائد پر ضرب کاری لگانے میں گزری، مگر شخصی تکفیر نہیں کی۔ آپ کے سامنے کتابیں پیش کی گئیں، آپ نے سکوت فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق سکوت کا تھا، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کا طریق سکوت کا تھا، علماء فرنگی محل کا طریق سکوت کا تھا۔ کتنے اکابر ہیں جن کی مثال، اور اعلی حضرت کا طریق آپ نے اتمام حجت فرمایا، آپ نے شخصی تکفیر فرمائی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ اعلی حضرت کے طریق کو بھی حق جانا جائے، اور میرا ایمان ہے اعلی حضرت کا فتویٰ، آپ کی گرفت، آپ کی تکفیر، حسام الحرمین سب حق ہے، کبھی ایک رتی برابر بھی اس کے غلط ہونے کا گمان دل میں نہیں لائے، مگر ساتھ یہ بھی رکھا جائے کہ جہاں ایک یہ طریق ہے وہاں کچھ طریق آپ ہی کے دور کے دیگر معاصرین ائمہ کے بھی ہیں، اور وہ سکوت کا طریق بھی حق ہے۔ اہل سنت میں علماء اور اکابر اصاغر میں سے جس کا ذوق علمی، ذوق تحقیقی اور جس کا ذوق افتاء اعلی حضرت کے طریق کو زیادہ پسند کرے، وہ شخصی تکفیر کا طریقہ اپنائے، سکوت والوں کو یہ حق نہ ہو کہ وہ ان پر طعن و تنقید کریں، اور جس کا ذوق علمی اور ذوق طبی سکوت کے طریقے کو پسند کرے وہ سکوت اختیار کرے، مگر شخصی تکفیر کے ذوق رکھنے والوں کو یہ حق نہ مل دیا جائے کہ وہ ان پر طعن و تنقید کریں۔ اہل سنت فقط تکفیر کرنے یا نہ کرنے سے 4-5 آدمیوں کی تکفیر پر نہ کوئی اہل سنت بنتا ہے نہ سکوت سے خارج ہوتا ہے۔ اہل سنت تکفیر عدم تکفیر کا نام نہیں، اہل سنت بنیادی عقائد کا نام ہے، وہ جو سواد اعظم ہے اور وہ جو اصل عقائد اسلام ہے جو ہمارے اکابر سے آج تک چلے آتے رہے۔ فتاوی کے باب میں کئی چیزوں کا دخل ہوتا ہے، علمی اور تحقیقی ذوق کا دخل ہوتا ہے، علماء کا جدا جدا ہوتا ہے، کبھی طبی اور شخصی ذوق کا دخل ہوتا ہے، یہ بھی علماء میں جدا جدا ہوتا ہے، کبھی ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی علماء کا جدا جدا ہوتا ہے، اور کبھی من جانب اللہ کسی ایک وقت کے امام اور ہستی کو ایک امر سونپا جاتا ہے، من جانب اللہ ایک کام سونپا جاتا ہے جس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھتے، کبھی اس امر کا تقاضا ہوتا ہے، اور وہ اعلی حضرت نے جو تکفیر کی، میرا اپنا اعتماد اور اعتقاد یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ایک الوہی امر تھا جو آپ کی ذات کو سونپا گیا۔ اس وقت نجدیت کا طوفان، گستاخی اور اہانت رسول کا طوفان، شرک اور بدعت کے رد کے نام پر بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کے خنمن کو جلانے کے لیے آ رہا تھا۔
اور اتنی زبان دراز ہو گئی تھی کہ بعض گستاخانہ عبارتیں تک لکھی جانے لگی. یہ بات یو پی کے اندر کی تھی. اعلیٰ حضرت کو بطور خاص اللہ پاک نے اس امر پہ مامور کیا. اگر وہ گرفت نہ کرتے اور شخصی تکفیر کا حربہ، علمی حربہ، دینی حربہ، حق حربہ استعمال نہ فرماتے ذریعہ، اور اتنی شد و مت کے ساتھ آپ سد باب نہ کرتے، تو شاید بر صغیر پاک و ہند کے عامت المسلمین کے ایمان کے خرمن کو وہ گستاخی کی آگ جلا کے بھسم کر دیتا. میں سمجھتا ہوں یہ اس دور میں ایک امر تھا من جانب اللہ جو ان کے سپرد کیا گیا. یہ ان کا تجدیدی کارنامہ تھا. اب اس کو اس انداز کے ساتھ اگر سمجھا جائے، مگر اس کو قیامت تک کے لیے مسلک اہل سنت کا کلی ضابطہ نہ بنا لیا جائے. ان دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کلی ضابطہ بنا لیں تو باقی سکوت والے مجدد گولڈوی جیسی ہستیاں کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے تو اہل سنت میں رہنے کی گنجائش نہیں رہتی. یہ سب طریقے تھے، اسالیب تھے اکابر کے. کسی کو اللہ پاک نے کوئی کام سونپا، اس کام کے لیے اس کو خاص ذوق دے دیا. کسی کو دوسرا کام سونپا، دین کی حمایت اور تجدید کے لیے اس کام کی نوعیت کے حوالے سے اللہ پاک نے اس کو ایک خاص ذوق دے دیا. اور ہر اہل حق میں سے اکابر نے اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے تحقیق، مزاج اور ماحولیاتی اثرات اور اللہ کی عطا کردہ الوہی حکمت کی بنا پر ہر ایک نے کام کیا. دوسری بات جس پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے وہ یہ کہ نفس عقیدہ پر زور ہو، حیات اور معمولات پر نہ ہو. ہم اصول اور مبادی اور قطعیات پر زور رکھیں، فروعات اور ظنیات پر جھگڑے آپس میں نہ کریں. میں صرف اپنے اہل سنت کے دائرے کے اندر کی بات کر رہا ہوں. مباحات اور مستحسنات، یہ پسند ناپسند کی چیزیں، ان پر زور کی بجائے مثلا اس بات پر اکتفا ہونا چاہیے کہ کون صلاۃ و سلام کا قائل ہے یا نہیں. جو صلاۃ و سلام کا قائل نہیں وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. مگر اب حیات پر اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام یہ پڑھتا ہے اور ہر جلسے اور ہر کانفرنس کے بعد یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو سنی ہیں، اگر ہر جلسے اور جمعہ کے بعد نہیں پڑھتے تو سنیت سے خارج ہیں. یہ ضابطہ اعلیٰ حضرت نے کس زمانے میں دیا؟ یہ حضرت مجدد گولڈوی نے کب دیا اور کس اکابر میں سے دیا؟ انحصار اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کون صلاۃ و سلام کو جائز کہتا اور کون معاذ اللہ ناجائز کہتا. باقی اپنے اپنے طریقے، کوئی محفل میلاد میں پڑھتا ہے، باقی مقامات پہ بوجہ ادب یا حکمتوں کے پیش نظر نہیں. اگر ہم اس پر انحصار کر لیں گے تو ہندوستان کے حیات اور معمولات اور ہیں، عرب کے اور ہیں، مصر کے اور ہیں، افریقہ کے اور ہیں، پوری دنیا کے. تو پھر سنیت ساری دنیا سے خارج ہو جائے گی، صرف ہندوستان میں بند ہو جائے گی. سنیت پوری دنیا کا مسلک حق ہے. کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ملکوں میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کچھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کچھ اور طریقے سے پڑھتے ہیں. یہ سارے طریقے جتنی حیات اور معمولات دنیا میں رائج الوقت ہیں، اس میں ملکوں کے اپنے رواجوں کا دخل ہوتا ہے. ان ساروں کو داخل مسلک سمجھا جائے. انحصار اس بات پر ہو کہ کون حضور پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو جائز مانتا ہے، کون ناجائز. ناجائز ماننے کا حکم ایک ہو، جائز ماننے والے کا حکم ایک ہو. اس پر انحصار ہو کہ میلاد پاک کو کون جائز مانتا ہے، کون بدعت اور ناجائز. بس آگے رہ گیا طریقہ. ہمارے ہاں جلوس کا طریقہ ہے، عربوں کے ہاں نہیں ہے. جلوس کے پیچھے ان ریاستوں اور سلطنتوں کے اپنے صدیوں کے رواج ہوتے ہیں، سیاسی حالات ہوتے ہیں. وہاں جلوس 100-200 سال سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں جلوس کا. ہمارے یہاں ہر کام کا جلوس ہے. تو یہ بنا لینا کہ جو جلوس نہ نکالے میلاد النبی کا وہ سنی نہیں. جب آپ اس فروع پر، حیات پر، معمول پر اتر آئیں گے، اصل کو چھوڑ کر نیچے اتر آئیں گے، مسلک کو نقصان پہنچے گا. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جشن میلاد پاک کا کون مانتا ہے، خواہ وہ جلسے کی صورت میں مانے، جلوس کرے، محفل کرے، چراغاں کرے، جھنڈیاں لگائے. 1000 طریقے ہیں جو شریعت میں ممنوع نہیں ہیں. بس جو حضور کے میلاد پاک کے جشن اور عید کا قائل ہے وہ اہل سنت ہے. طریقے دنیا میں 1000 رائج ہیں، وہ سارے طریقوں کو داخل اہل سنت سمجھا جائے. ان چیزوں کے حوالے سے یہ اسی طرح کا فرق ہے جیسے طریقت کے اندر ہمارے 4 طریقے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. ایک ہی طریقت ہے مگر ان کے اندر سلاسل کے ذوق جدا ہے. کوئی ذوق ہے اپنا، وہ سما کی طرف راغب ہو رہا ہے، کوئی سما کی بجائے کو ترک کر رہا ہے، ذکر پر زور دے رہا ہے. کوئی طریقے عشقی اور حبی پر زور دے رہا ہے، کوئی طریقے اتباع پر زور دے رہا ہے،
کوئی طریقے ذکر پر، کوئی طریقے فکر و مراقبہ پر، کوئی ذکر جلی پر زور دیتا ہے، کوئی ذکر خفی پر کرتا ہے. یہ سارے اندر کے مختلف طریقے ہیں، مقصود ساروں کا تعلق باللہ کا حاصل کرنا. جس طرح صوفیاء نے طریقت کے اندر مختلف سلاسل کو اکاموڈیٹ کر رکھا ہے اور وہ خارج از طریقت نہیں کرتے، ذوق جدا جدا ہیں طرق اور سلاسل کے، مگر سب ایک ہی گھر کے ایک چشم و چراغ ہیں. بالکل جب اہل سنت والجماعت ہمارے مسلک کی حدود کا تعین ہو جائے، بنیادی تعین ہو جائے، اس کے اندر اختلاف ذوق بھی ہے، اختلاف احوال بھی ہے، اختلاف مواقع بھی ہے، اختلاف محل بھی ہے، اختلاف ممالک بھی ہے، اختلاف حکم اور مسالے بھی ہے. وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اس دائرے کے اندر اکاموڈیٹ کی جائیں. اگر اس بنیادی دائرے کے اندر کوئی شخص ہے طریقے جو چاہے اپناتا پھرے، وہ سب اہل سنت گردانے جائیں گے، تو سنیت آج بھی فرقے سے اٹھ کر پوری دنیا کا سواد اعظم بن جائے گا. اور آخری بات، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات اس میں یہ بھی کہ خدا کے لیے ہمارے اہل سنت کے مدارس، اہل سنت کی مساجد، قائدین، اکابرین، علماء سب کچھ کریں، مگر خدا کے لیے اپنے مسلک کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے پر اپنے فتووں کی توپوں کے منہ بند کر دے. آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، رسالے ایک دوسرے کے خلاف، اور اس انتہا تک چلے گئے ہیں کہ الیاذ باللہ. یہ اصولی چیز میں درخواست کروں گا پورے مسلک کے علماء سے اور اس مجلس کے ذریعے کہ ہمارے اہل سنت، اہل مسلک جو ہیں، اصولی تعین کرنے کے بعد آپس کے چیزوں کو اکاموڈیٹ کریں اور ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کے نظام کو بند کریں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں، تحریریں، رسائل بند کر دیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تعامل کا طریقہ اپنائیں. اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو اکابر ہیں وہ تجویز کے طور پہ دے رہا ہوں، جتنے اہل سنت کے مسلک سے تعلق رکھنے والی دینی یا سیاسی جماعتیں جو پورے طور پر ملک گیر جماعتیں ہیں، چھوٹی نہیں، پورے طور پر ملک گیر جماعتیں اور نمائندہ جماعتیں تصور ہوتی، آج وہ ساری جماعتوں کی قیادت کیا وجہ ہے؟ نمائندگی، مسلک کی نمائندگی کی بات ہوتی، مگر عملاً کام اغیار کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. غیروں کے ساتھ چلنے پر انہیں فخر ہے، اپنوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی حرام ہے. یہ کس زمانے سے اعلی حضرت نے اجازت دی ان کو؟ یا مجدد گورلوی نے دی یا اعلی حضرت نے دی؟ یعنی ہم آج خود عمر بھر ہم تو روکتے تھے کہ یہ تشدد اتنا درست نہیں، حکمت درست نہیں ہے یہ اتنی شدت، مگر عمر بھر شدت پر عمارتیں استوار کرنے والے آج ان عمارتوں کو خود توڑ کر، جنہیں کافر مرتد کہنے پر عمر صرف ہوئی، صدی گزر گئی، آج ان کے ساتھ نظام مصطفیٰ کا کام کرنے کے لیے تو چل رہے ہیں. اور جو آقا کے غلام اور اعلی حضرت کے مسلک والے لوگ ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر سلام کرنے کو بھی گوارا نہیں کرتے. اگر غیروں سے اکٹھا ہونا، سوال یہ ہے کہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا انہیں کافر سمجھ کر کے ملایا گیا یا مسلمان سمجھ کے ملایا گیا، تیسری حالت تو نہیں ہو سکتی. یا کافر سمجھ کے الائنس کیا یا مسلمان سمجھ کے الائنس کیا. اگر مسلمان سمجھ کے الائنس کیا تو اعلی حضرت کا وہ فتویٰ جس پر آج تک وہ استوار کرتے رہے وہ کہاں گیا؟ اور اگر کافر سمجھ کے الائنس کیا تو پھر کافر کے ساتھ مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے الائنس ہوتا. آج میری درخواست یہ ہے کہ اغیار کے ساتھ اپنی دوستیاں، رشتے توڑ کر، اور میں اعلان کر رہا ہوں، اغیار سے رشتے چھوڑو. 3-4 تو ساری جماعتیں مذہبی اور سیاسی اہل سنت کی نمائندگی کرنے والی، 3-4 تو سارے لوگ ہیں. اغیار کو چھوڑ کر ایک وقت مقرر کر کے اعلان کیا جائے کہ اہل سنت کی ساری قیادتیں غیروں سے رشتہ توڑ کر سب سے پہلے خود اکٹھی ہو. ایک سپریم کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے، سپریم کونسل کا قیام، اس میں 3 4 5 جو بھی 3-4 افراد ہوں وہ مل کر سپریم کونسل کے اندر ایک برابر درجے کے رکن کے طور پہ آئیں، اور وہ پوری کونسل پورے مسلک کے اہل سنت کی اجتماعی قیادت کہلائے. اگر کسی ایک کے قائد ہونے پر اجماع نہیں ہوتا، بدقسمتی کسی ایک کی قیادت پر اجماع نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم 3-4 مل کر ایک کونسل بنا لیں
اس میں نہ کوئی بڑا ہو نہ چھوٹا، سب رکن ہو، اور وہ کونسل پورے اہل سنت کی قیادت بن جائے، اور اس کے تحت یہ ضابطہ مقرر ہو جائے کہ اہل سنت میں کوئی اپنا تیر کسی دوسرے اہل سنت پہ نہیں چلائے گا، اور مل کر کراچی سے پشاور تک سیاسی سطح پر اور مذہبی اور علمی سطح پر جد و جہد کی جائے۔ فقط 3 سال کی جد و جہد سے کراچی سے پشاور تک ایک مسلک بڑی عظیم طاقت بن کے اوپر سکتا ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان بزرگوں کی روحانی فیوزات کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔